سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلا وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا ونبيه ونبينا ومحبوبه ومحبوبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا دے بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی اللہم صلی علی سیدنا جس کو جو درود آتا ہے بابا دے بلند پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا وأصحابك يا محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسے نال یار وفا نہ کیتی اس دنیا پہ اتباری نہ کوئی محبوب رہائی تھے نہ کسے دی سرداری اتنے کسے پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری آزمی پہ دل نہ ہلاوی نہیں تے روز سے باری آزمی تھے وہ دل نہ ہلاوی نہیں تے روز سے جا دیا واری اجڑ گئے وہ اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھ مالی تھے سکندر چلا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے
واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوانوں، اس سال اس وقت محفل ہے، ہمارا مقصد بھی یہی ہے، جائیں گے کچھ بولیں گے، کچھ پڑھیں گے، کچھ سنیں گے، مرحوم کی روح خوش ہو جائے۔ بغیر تعلق کے کوئی بھی نہیں آتا، یاد رکھنا، بغیر کسی تعلق کے کوئی بھی کسی کے لیے نہیں آتا۔ کسی کا تعلق ہوتا ہے تو کوئی چل کر آتا ہے۔ آج اس فتن دور میں کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں کہ ایسے چلا جائے، اور پھر جب بندہ بندے کے لیے آتا ہے، چل کر آتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ، بول دیجئے سبحان اللہ۔ کسی سیاسی بندے کا نام نہیں، اللہ کا نام بلند کرنا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ علماء اکرام موجود ہیں، سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک۔ ذرا ساتھ دیجئے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ یہ جو ہمارے کاندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، رب ان سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، جو میرے بندے مجھے پاک کہہ رہے ہیں، جو میرے بندے مجھے بے عیب کہہ رہے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ رب پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ بے نیاز مولا نہیں دیکھا، فرمایا پاک بھی کہہ رہے ہیں، بے عیب بھی کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کی صدائیں بھی لگا رہے ہیں۔ اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے اگر مجھے دیکھ لیتے میرے بندے، آج بن دیکھے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، بن دیکھے بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ بے عیب ہے، اللہ پاک ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں بے نیاز مولا، ان کا یقین دیکھنے کے بعد اور زیادہ پختہ ہو جاتا۔ اب سنیے میرے نبی کے غلاموں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں، جو میرے بندے مجھے پاک اور بے عیب کہہ رہے ہیں، گواہ ہو تو لکھ لو، میں نے ان سب کو گناہوں سبحان اللہ، صدقے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مرتبہ بلند ہو، خدا کی قسم یہ جتنے مزارات چومے جا رہے ہیں، آج دن اور رات جن کے مزارات پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، انہوں نے رب کے نام کو ہی تو بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی عطا فرمائی ہے، قیامت تک بلندی دے دی۔ اور جو یہ نہ دیکھا کرو امیر ہے غریب ہے، یہ نہ دیکھا کرو سید ہے قریشی ہے، جو بندہ اللہ کا نام بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند فرما دیتا ہے۔ اچھا بولیے سبحان اللہ، بول دیجیے۔ واہ 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 واہ۔ اور بھائی صدر الدین صاحب نے اپنے والد مرحوم کے لیے آپ کو ہمیں جمع فرمایا اور میرے ذمہ موضوع لگایا، پرسو ترسو کے والدین کے بارے میں کچھ بولنا ہے۔ تو انسان کا ہر مسئلے پہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ آج کل قربانی ہے، قربانی کا سیزن ہے، حج، ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، انسان کا وہ کون سی بات ہے جس میں اختلاف نہیں ہے؟ اذان پہ اختلاف، صلاۃ پہ اختلاف، نماز پہ اختلاف، نماز کے پڑھنے پہ اختلاف، ہاتھ باندھنے پہ اختلاف، ہاتھ اٹھانے پہ اختلاف، توجہ ہے نا، ہاتھ اٹھانے پہ اختلاف، جنازے پہ اختلاف، جنازے کی دعا پہ اختلاف۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حتیٰ کہ ہر اس چیز پر اختلاف ہے جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، لیکن کائنات میں ایک چیز ایسی بھی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ہے والدین کی خدمت۔ سبحان اللہ، جو ہے نا، قبلہ کسی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا، کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ باپے کی خدمت کیوں کرتا ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اماں کی خدمت کیوں کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا انسان ہے، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے باپے کی خدمت کرنے میں اجر ملتا ہے، اماں کی خدمت کرنے میں اجر ملتا ہے۔ اور سنیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ تو تھی دنیا داری کی بات۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے غلاموں، اے میرے امتیوں، تم خدمت کی بات کرتے ہو، فرمایا میں تمہارا نبی اعلان کرتا ہوں، جو میرا غلام، جو میرا امتی اپنے ماں باپ کے چہرے کو صرف دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔
نوجوان یہ چاہتا ہے حج مقبول کا ثواب ملے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی ڈیٹیل میں نے مختصر بتا دیے، اب بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، امام دین کی روح خوش ہو جائے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آؤ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے نبی نے، تیرے نبی نے ارشاد فرمایا تم تو خدمت کی بات کرتے ہو اور تم تو دبانے کی بات کرتے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او میں تیرا نبی ہوں کہ اعلان کر رہا ہوں، فرمایا تو اپنے ماں باپ کے چہرے کو صرف دیکھ لے، خدمت کی بات نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں دعا کی بات نہیں، فرمایا صرف پیار کی نظر سے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سنیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، لجپان نبی کا الفاظ فرمایا لِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مبرورا، فرمایا جو میرا غلام، جو میرا امتی خوش نصیب بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو صرف دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، راجو صدقے بھائی توجہ ہے، اللہ خوش رہا۔ بابے کی خدمت کی، یہ وہ بابا جی تھے، روز ہی ہماری ملاقات ہوتی تھی، اور پھر سب سے پہلے حال حوال پوچھنا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ انسان کا یہی کچھ ہوتا ہے، عبادتوں سے بھی جنت ملتی ہے، صرف عبادت نہیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے، فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، سب سے اچھا ہے۔ اور سنیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، آج حج کا زمانہ ہے، حاجی حج کو چلے گئے، خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، جو روزہ رسول اللہ کی زیارت کریں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں ذرا توجہ فرمائیے گا، جب واپس آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا حج میرے رب نے قبول فرمایا ہے۔ رمضان بھائی، میرا حج میرے رب نے قبول فرمایا ہے، بھلے سید ہو، قریشی ہو، کس سے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی کہے میں 12 لاکھ لگا کر آیا ہوں، 15 لاکھ خرچ کر کے آیا ہوں، کوئی گارنٹی نہیں، میرا حج میرے رب نے قبول فرمایا ہے۔ لیکن نوجوان بھائیو یاد رکھنا، جس حج کو میرے نبی نے قبولیت کی مہر لگا دی ہے، فرمایا اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کون سا حج ہے؟ وہ کون سا حج ہے؟ وہ ماں باپ کی زیارت کا حج ہے، سبحان اللہ، وہ ماں باپ کو دیکھنے کا حج ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، قبلہ سید ہو، قریشی ہو، حج کر کے آیا، قبلہ 30 سے 40 دن لگا کے آیا، گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، خرچہ بھی کیا۔ میرے نبی کے غلاموں، سفر کی سعود بھی برداشت کی، آنے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں، میرا رب میرے حج کو قبول فرما لیا۔ لیکن یاد رکھنا، جس حج کو میرے نبی نے قبولیت کی مہر لگا دی، فرمایا لِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مبرورا، فرمایا جو میرا غلام اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرا آپ سوچئے، آپ پوچھیں گے نا کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا کتنا اجر ہے؟ جن کے دیکھنے سے قاری صاحب موجود ہے، قاری عارف صاحب نظامی موجود ہے، جن کو صرف دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملے یارو، پھر ان کی خدمت میں کتنا اجر ہے؟ علم پیچھے رہ گئے، نمازیں پیچھے رہ گئے، عبادات پیچھے رہ گئی، ماں باپ کی خدمت میں خدا کی قسم جو اجر ہے۔ جتنے اولیاء ہیں ان سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں عبادتیں بھی تھیں لیکن اصل میں اماں کی دعا، اصل میں بابے کی دعا تھی کہ آج میں جس مقام پر ہوں، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، ایک واحد ہستی بابے کی ہے جو اپنے سے بھی اونچا بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ صرف میں اپنے بابے کی بات نہیں کر رہا، سب کے مشترکہ بابے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک والد ہستی ہے جو اپنے سے بھی اوپر، اپنے سے بھی اونچا، اپنے سے بھی بلند مقام بیٹے کا دیکھنا چاہتا ہے۔
اور پھر دیکھ کر خوش ہوتا ہے، بابے کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے بیٹے کو بلند مقام پر دیکھ کر۔ اور سنیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، قرصہ میں ایک دن بیٹھا تھا، میں یوں ہی توجہ میں غرق ہو گیا کہ ماں کی جمع مائیں بنتی ہے، خالہ کی جمع بھی بنتی ہے، دادے کی جمع بھی بنتی ہے، دادی کی جمع بھی بنتی ہے، قبلہ والد کی جمع بھی کوئی بنتی ہے، کیا بات، والد ابا ابو اور ابا جان، خدا کی قسم یہ وہ واحد لفظ بنتے ہیں جن کی کوئی جمع بھی نہیں بنتی۔ سبحان اللہ، اردو گرامر میں، عربی گرامر میں، انگلش گرامر میں قبلہ کوئی جمع ہی نہیں بنتی، کیونکہ باپ جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بول دیجیے، باپ جیسا اولاد کے لیے اور دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے باپ کی کوئی جمع ہی نہیں رکھی۔ باپ جیسا کوئی اور پیار دے ہی نہیں سکتا، باپ جیسا اور اولاد کے لیے کوئی مخلص ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے تو رب نے ان کو دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب دیا۔ سبحان اللہ، سبحان حج مقبول کا ثواب۔ اور سنیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، وہ خوش نصیب حضرات ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم دنیا کی باتوں میں نہ آنا، ارے باپ زندہ ہے، باپ نے تجھے کیا دیا ہے، ارے ماں زندہ ہے، ماں نے تجھے کیا دیا ہے، میرے رب کعبہ کی قسم میں عرض کرتا ہوں میرے نبی کے غلاموں، وہ کچھ بھی نہ دے صرف دعائیں دے دے، خدا کی قسم اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی سرخو رہو گے۔ سبحان اللہ، آدم چشتی پھر بولیا، فرمایا جس دے پلے عمل نہ کوئی وہ کرے زیارت چیرا کرنا عزت پیو ماں دی ماں دی قدر اویس تو پوچھ لے وہ جسے سمجھیے عظمت صحابی بنیا وہ چھڑ کے